لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا درس ہمارا قرآن مجید یعنی تفسیر سورہ مبارک حمد ہے۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے جو ہے وہ سورہ مبارک حمد کے بارے میں کچھ مختصراً سی تفسیر اور اس کا ترجمات، اس کے جو پیغامات تھے ان آیتوں کے ذریعے جو ہم تک پہنچے ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے ہم تک آئے تھے، وہ پیغامات جو نکات بیان کیے گئے تھے۔ آج کی جو تفسیر ہے، جو مطالب ہیں، انشاءاللہ ہم اسے آگے بڑھاتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ مثلا سورہ مبارک حمد کے جو بسم اللہ سے شروع ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ جو جز ہے، مثلا بعض مفسرین نے اسے جز مانا ہے اور بعض مفسرین نے نہیں، اسے 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ خوب مختلف نام تھے، اسماء تھے اس سورہ کے۔ جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں سورہ مبارک کی، ان میں کچھ فضیلتیں یہ بھی ہیں جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا۔ وہ فضیلتیں پر روایتوں کی روشنی میں پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں سمجھ نہ ہو، اور ایسی قرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں تدبر نہ ہو۔ یعنی انسان جتنا بھی یعنی جو عبادتیں وہ کرتا ہے، جو نماز، روزے یا جو بھی چیز وہ انجام دیتا ہے، جس طرح سے بھی وہ نیک اعمالوں کو انجام دیتا ہے، امام یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں کیا ہو، سمجھ نہ ہو۔ یعنی جب تک وہ عبادتوں کی جو ہے گہرائیوں کو، عبادتوں کے میسج کو، عبادتوں میں جو چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ کس کے لیے کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے، اس سے کیا حاصل ہونا ہے، یا اس کے پیغامات کیا ہیں، یا اس میں کون سی راز خداوند عالم نے چھپائے ہوئے ہیں، اگر جب تک یہ چیزیں انسان سمجھ نہیں سکتا، وہ عبادتیں اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی، خوب یعنی اس کو عبادت کر کے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یعنی ایسی قرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو۔ یعنی ہم کسی بھی چیز کا، صرف قرآن مجید کی سورہ حمد کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم کوئی بھی بک اٹھائیں اور صرف ریڈنگ کرتے جائیں، کرتے جائیں، پوری بک ہم ختم کر دیں، لیکن ہم بالکل سوچتے سمجھتے ہیں، بالکل اپنی فکروں پہ زور نہ دیتے ہوئے ہم صرف اس کی ریڈنگ کریں گے، ہم صرف اس کو پڑھیں گے، پڑھتے جائیں گے، قرات کرتے جائیں گے، کوئی فائدہ ہوگا ہم پوری بک کی بک ختم کر دیں، لیکن کیا اس بک کا جو مقصد ہے چاپ کرنے کا، مقصد ہے جو بازار میں جس مقصد سے آتی ہے یا ہم تک جس مقصد سے پہنچائی جاتی ہے، کیا وہ اس بک سے جو وہ مقصد ہے، جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے لکھنے والا، کیا وہ ہم تک پہنچ سکے گا؟ تو کوئی فائدہ ہوگا اس کا۔ اسی طرح سے قرآن مجید ہے، خوب کہ ہم اگر اسے صرف ریڈنگ کے جو ہے وہ اس میں جا کر اگر صرف اور صرف اس کے قرات کریں گے، صرف اور صرف اس کو پڑھیں گے اور اس میں تدبر و غور و فکر نہیں کریں گے، تو اس چیز کا کیا ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس میں کیا نہ کیا جائے، تدبر و غور و فکر نہ کیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے کہے گا کہ مجھے اپنی عزت و جلالت اور بلند مقام کی قسم ہے، آج میں ضرور اس شخص کو محترم قرار دوں گا جس نے تجھے محترم قرار دیا، اور اسے ضرور پست قرار دوں گا جس نے تجھے پست قرار دیا ہے۔ یعنی یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ روز قیامت خداوند عالم مخاطب ہوگا قرآن مجید سے کہ جس نے تجھے محترم جانا، یعنی جس نے تیرا احترام کیا اس کا اب میں بھی احترام کروں گا، اور جس نے تجھے تیرا احترام نہ کیا، یعنی تجھے جس نے پست قرار دیا ہے، تجھے جس نے جو ہے محترم نہیں جانا، اسے میں کیا کر دوں گا، آج کے دن پست قرار دوں گا۔ خوب، تو یہ کچھ ارشادات تھے امام کے کہ جو قرآن کے حوالے سے یا سورہ کے حوالے سے ہیں، کہ وہ جو عظمت ہے سورہ کی یا قرآن مجید کی جو عظمت ہے، اسے جاننا، اسے سمجھنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ خوب،
سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں، جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ سب خوب اس کے نام میں ہے مشہور 7 آیتوں پہ مشتمل ہونے والی سورہ. خوب یہاں پہ زمین و آسمان کی تعداد بھی 7 ہے، ہفتے کے ایام بھی کیا ہیں 7 ہیں، یعنی جو روز ہوتے ہیں ہفتے میں وہ بھی 7 ہیں. صفا و مروہ میں جو سعی ہے وہ بھی 7 قدموں کی ہے، 7 قدم آتا ہے اور جاتا ہے وہ اس طرح سے. خوب اس کی بھی تعداد کیا ہے 7 ہے. خوب پھر کہہ رہے ہیں کہ جو جمعرات میں شیطان کو پتھر اور سنگ مارنا ہوتا ہے تو سنگ کی بھی تعداد کیا ہے 7، یعنی 7 پتھر اسے مارنا ہوتا ہے. خوب تو یہ جو 7 تعداد ہے اس کا اپنا ہی الگ راز ہے، پنہان ہے، کہ جس میں یعنی جس طرح سے سورہ مبارک قید ہے ان 7 آیتوں کے تک محدود ہے، اسی طرح کیا ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو اللہ نے کیا کی ہیں انہیں 7 آیتوں پر مشتمل 7 تعدادوں میں مشتمل قرار دیا ہے. خوب کہہ رہے ہیں کہ روایتوں میں آیا ہے کہ کسی مردے پر 70 مرتبہ، جو 7 کی اعداد ہیں، 70 مرتبہ اگر اس کے اوپر یعنی مردے کے اوپر پڑھ دیا جائے اور اس پر پھونک دیا جائے تو اگر مردہ زندہ ہو جائے گا تو کوئی تعجب نہ کرے. یعنی غرض یہ کہ سمجھایا جا رہا ہے اس چیز کو، یعنی امپورٹنس اس کی، جو اس کی مثلاً خاصیات اتنی زیادہ بلند ہے، اتنی زیادہ باعظمت ہے یہ سورہ، کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سورہ میں اتنی زیادہ تاثرات ہیں کہ مردہ بھی کیا ہو سکتا ہے زندہ ہو سکتا ہے اس کی تلاوتوں سے. خوب اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے کوئی بھی مرض لاحق ہو، اگر اس نے 7 مرتبہ یعنی وہ اعداد 7 کی تعداد جو ہے بتائی گئی، جو عدد بتایا گیا 7 کا، کہہ رہے ہیں کہ 7 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے اگر جو ہے وہ پھونک دی جائے اس مریض پر تو اس کے مرض کیا ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے. اور اگر 7 مرتبہ میں بھی اگر اس کا مرض نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو 70 مرتبہ اور مزید اس کی تلاوت کی جائے، یعنی 70 مرتبہ اور اسے پڑھ کر اس کے اوپر پھونک دیا جائے، اس پہ دم کیا جائے، تو وہ کیا ہے امام کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی شفا یابی کا کیا ہوں ضامن ہوں. یعنی امام یہاں پر جو ہے وہ پوری چیلنج کے ساتھ یہاں پر اس کے اثرات، اس کی جو خاصیات ہیں سورہ حمد کی یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مریض ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس میں پورے ایمان سے 70 مرتبہ اس کے اوپر جو ہے وہ دم کر کے سورہ مبارک حمد کو پڑھا جائے، اس پہ دم کیا جائے اور وہ مریض ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے، اسے کاملاً جو ہے وہ شفا یابی حاصل ہو جائے گی. خوب پھر امام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درس میں آپ نے سنا ہوگا پچھلے درس میں کہ 4 جگہوں پر شیطان مردود جو ہے وہ چیخ مار کر رویا تھا. ٹھیک ہے، سب سے پہلا مقام کون سا تھا کہ جب اسے لعنت کا مستحق خداوند عالم نے کیا کیا قرار دیا تھا. یعنی خدا نے کیا کیا تھا کہ تو قیامت جب اسے نکالا گیا تھا بارگاہ عزتی سے تو اسے خداوند عالم نے کیا کہا تھا کہ تو کیا ہے آج سے لے کے قیامت تک تو کیا ہے لائقے لعنت جو ہے وہ ہوگا، قرار دیا جائے گا. خوب اس کے بعد جب اسے اس موقع پر یعنی جب اسے یہ چیز بتائی گئی تھی تب وہ چیخ مارا تھا، اس نے چیخ مارا تھا. پھر جب بہشت سے اسے نکال دیا گیا تھا اس وقت شیطان چیخا تھا. خوب پھر جب آپ نے پڑھا تھا کہ جب نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے جو ہے وہ رسالت پہ مبعوث کیا ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ شیطان مردود کیا کر رہا تھا چیخیں مار کر رویا تھا. اور چوتھا مقام وہ ہے کہ جب اللہ نے سورہ مبارک حمد کو نازل فرمایا تھا، یعنی یہ وہ اتنی خاص جو ہے وہ سورہ ہے. اور ہم نے درس میں پچھلے پڑھا تھا
کہ سورہ مبارک حمد جو ہے ان چیزوں میں سے ہے کہ جب انہوں نے خود یعنی انہوں نے مثلا جو آیتیں ہم نے پڑھی تھیں وہ آیت اور آیت الکرسی اور سورہ حمد جو ہے وہ عرش الہی سے چمٹ گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو کہاں بھیج رہا ہے، یعنی اس کی جو عظمت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس دنیا میں جو کہ دنیا مثلا جس طرح سے ہماری جو دنیا ہے مٹیریلسٹک ہے اور جو برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں بالکل جو ہے وہ دلدل قرار دی گئی ہے کہ جس میں انسان صرف دھنستا جاتا ہے، وہاں پر آنے سے وہ خود کترا رہی تھی۔ خوب، تو یہ مقامات ہیں جہاں پر جو ہے وہ شیطان نے چیخیں ماری تھیں۔ پھر جو ہے سورہ مبارک حمد کے بارے میں ملتا ہے کہ قرآن مجید کا اہم ترین سورہ ہے، نماز پنجگانہ میں سے جگہ دی گئی ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں اسے پڑھنا واجب ہے، اور اگر جو کوئی اس کی تلاوت نہ کرے، خوب اگر جو اس کی تلاوت یعنی اس سورہ کی تلاوت پہلی اور دوسری رکعت نماز میں اگر نہیں کرتا تو اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے مثلا روایتوں میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز ہی نہیں ہے جب تک سورہ حمد کی اس میں نہ پڑھا جائے۔ خوب، یعنی وہ نماز کامل ہی نہیں ہوتی، وہ نماز ہی نہیں ہوتی جب تک اس نماز میں ذکر حمد سورہ جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ خوب، پھر مختصراً طور پر جو ہے وہ اس کی کچھ تفسیر ہے، ہم نے پچھلے درس میں بھی اس کی تفسیر کے بارے میں پڑھا تھا، جو روایتیں ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے جو خدا رحمان الرحیم اس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ خوب، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جو جز قرار دیا گیا ہے، جس کا حصہ قرار دیا گیا ہے بعض مفسرین کے اعتبار سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود اتنی بابرکت جو ہے وہ چیز ہے، اتنا بابرکت جملہ ہے یہ کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا جو ہے وہ جب قیامت کے دن کہتے ہیں، مثلا ان کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میری امت روز قیامت جو لوگ بسم اللہ کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے آئیں گے تو ان کے نام اعمال کو، یعنی وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہوئے آئیں گے روز قیامت، کس کی تلاوت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہوئے، تو ان کے نام اعمال کو جب میزان میں سنجش قرار دیا جائے گا، سنجش کے لیے قرار دیا جائے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ ان کا جو پلڑا ہوگا، ان کا جو میزان ہوگا، ان کا اس امت کے لوگوں کا وہ کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا، سنگین ہو جائے گا۔ یعنی جو ان کی نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیوں میں جو اضافہ ہوگا جو اسے بھاری کرے گا، یہی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی۔ پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو 4 لاکھ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ اس دسترخوان کو گھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پورے اس دسترخوان پہ۔ کیا آپ نے فضیلتیں سنی ہوگی کہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا بہت ہی جو ہے ایک بابرکت ہے۔ جس گھر میں دسترخوان جو ہے وہ بچھتا ہے، وہ گھر سے برکتیں کبھی نہیں اٹھتی۔ یا دسترخوان پہ جب انسان بیٹھتا ہے، جتنے لمحات اس دسترخوان پر گزارتا ہے، یعنی کھانا شروع کرنے سے لے کے کھانا ختم کرنے تک جب وہ غذا تناول کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اس کی زندگی کے جو ہے وہ نام اعمال میں شمار نہیں ہوتا، اتنے وہ لمحات ہوں۔ اور بھی بہت سارے مفاد، بہت سارے جو ہے اثرات اس دسترخوان کے ہیں کہ ہم بہت ہلکا لیتے ہیں دسترخوان بچھانے کو گھر میں، کہ انسان جو ہے بعض گھروں میں یہ ہے کہ فردن جو ہے وہ کھانا کھا لیا جاتا ہے، لیکن وہ جو برکت دسترخوان میں ہوتی ہے، وہ پورا گھر اور خاندان جب سمٹ کر ایک جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے جو ہے وہ استفادہ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو سیر کرتا ہے، خدا کے حمد و شکر ادا کرتا ہے، خداوند عالم بھی اس گھر میں کیا ہے؟ برکتیں نازل کرتا ہے۔ یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ 4 لاکھ فرشتے جو ہیں اس دسترخوان کو گھیر لیتے ہیں، اور جب کھانا کھانے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے یہ کھانا کیا ہوا ہے؟ بابرکت قرار دے دیا ہے۔ اور پھر شیطان سے کہتے ہیں وہی ملائکہ کہ اسے فاسق تو یہاں، یعنی اے فاسق تو یہاں سے چلا جا، تو
تجھے ان پر کوئی بھی تسلط یعنی احاطہ تیری کوئی قدرت یہاں پر کام نہیں آئے گی. خوب تو تسلط یہاں پر نہیں پا سکتا. وہاں سے ملائکہ اس شیطان کو کیا کر دیتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں. خوب پھر چھوٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں جو کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے پڑھ کر کھانا کھائے تو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. یہاں پر امام جو ہیں اس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بھی شخص اپنی کوئی چیز کھاتا ہے، جب تناول کرتا ہے، تو اس وقت کیا ہے، اگر اس نے بسم اللہ کہہ کر وہ چیز کھائی ہے تو وہ چیز اس سے نقصان کبھی بھی نہیں دے سکتی ہے. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایسی جگہ جاتے تھے کہ جہاں پر کفار ہوتے تھے، یعنی جب قریش کے کفار جمع ہو کے کھڑے ہوتے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شیوا تھا کہ وہاں پر ایسی جگہ پر جہاں پر کفاروں کا جمگھٹا ہوتا تھا، ایسی جو ہے مجمع میں جب وہ داخل ہوتے تھے یا اس طرف جاتے تھے تو یہاں پر رسول کی یہ فطرت تھی، یہ ان کی جو ہے وہ طریقہ کار تھا کہ وہاں پر وہ زور سے یعنی بلند آواز سے بسم اللہ کی تلاوت کرتے تھے، اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ کفار وہاں سے کیا کر لیتے تھے، اپنا رخ موڑ کر فرار کر جاتے تھے. یعنی اثر تھا اتنا اس جملے کا، اس بسم اللہ کا، کہ وہ مثلا رسول کچھ نہیں کرتے تھے، صرف اس کی تلاوت کرتے تھے، وہ وہاں سے کیا ہو جاتے تھے، فرار کر لیتے تھے. خوب جو ہم نے ترجمہ پڑھا تھا اس کا سورہ مبارک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی ہم نے پڑھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا پڑھا جو ہے ہماری پہلی آیت اس کی، الحمدللہ رب العالمین، کل عالمین کا یعنی کل جہان کا پرورش کرنے والا خدا کے لیے ہر قسم کی تعریف خاص ہے. الحمد یعنی کچھ تعریفیں جو ہے وہ عمومی ہوتی ہیں جو بہت سی جگہ پر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں، لیکن یہ جو حمد ہے وہ خاص سے خاص مخصوص خداوند عالم کی ذات کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، یوم دین کا یعنی فیصلے کا دن کا مالک ہے، یعنی روز قیامت کا، قیامت کے دن کا، روز قیامت کا جو ہے وہ مالک ہے. خوب الحمدللہ یعنی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی جس نے ہم پر نعمتیں نازل کی ہیں. حمد و شکر کے معنی جو ہے وہ یعنی ہم جو یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا کرتے ہیں خالق کائنات کے لیے کہ جو کیا ہے نعمتیں ہم پر جو ہے جس نے ہم پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں. حمد و شکر جو ہے وہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہے. حمد جو ہے یعنی ثنا کرنا اور شکر کرنا ایک دوسرے کے بہت قریب ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا جو اس میں ڈفرینس ہے وہ یہ کہ حمد جو ہے کبھی نعمت کے علاوہ جو ہے وہ غیر نعمت پہ بھی ہوتی ہے، یعنی نعمتیں جو چیزیں نعمتیں میں شمار نعمتوں میں شمار ہوتی ہیں حمد وہاں پہ بھی کی جاتی ہیں، غیر نعمتوں میں بھی شمار ہوتی ہیں. لیکن جو شکر ہوتا ہے، شکر نعمت کے سے جو ہے وہ مخصوص ہوتی ہے، یعنی شکر صرف نعمتوں پر ہوتا ہے، باقی کسی چیزوں پہ شکر نہیں ہوتا. تو یہ چھوٹا سی اس میں فرق ہے کہ حمد جو ہے وہ نعمت اور غیر نعمت دونوں کے لیے مخصوص ہے، اور شکر جو ہے وہ صرف اور صرف نعمت کے لیے مخصوص ہے. رب العالمین ہے خداوند عالم. رب کا مطلب ہے مالک، صاحب، پرورش دینے یعنی تربیت دینے والا، یہ رب کا معنی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات گرامی ہے جس نے تمام مخلوقات کو خلق کر کے تربیت تکوینی کے تحت جو ہے مثلا جو تربیت تکوینی ہوتی ہے، خداوند عالم نے تمام مخلوقات کو جو ہے وہ تربیت دے کر بھیجا. ٹھیک ہے، تو تربیت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک تشریعی ہوتی ہے، تکوینی ہوتی ہے. تشریعی جو مثلا تربیت ہے وہ صرف انسان کو لاحق ہے، یعنی انسان کو دی گئی ہے. لیکن جو تکوینی ہے، تکوینی تربیت یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو مثلا مخلوقات میں جو دوسری ہیں جیسے پرندے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، جتنی بھی مخلوقات خداوندی ہے وہ تربیت
تکوینی میں قرار دی گئی ہے، الا انسان کے، یعنی انسان ان چیزوں سے الگ ہے، صرف انسان کے پاس تربیت تکوینی تشریعی حاصل ہے۔ خوب، تکوینی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جسے اللہ نے ان کے اوپر جو ہے مقیم کر دیا گیا ہے۔ مثلا مکھیاں ہیں، مکھی کا کیا کام ہے؟ وہ جو کرتی ہے بس وہی۔ مثلا جانور ہیں، یا سورج ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، بارش ہے، چرند پرند، نباتات، حیوانات، جتنے بھی شمار ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ ہوا صرف چلتی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، تو ہوا کا چلنا اور جس طرح سے اسے اس کے کام پر مقیم کر دیا گیا، اسے اس کے کام پر ہی احاطہ حاصل ہے، وہ دوسرے کام نہیں کر سکتی۔ مثلا سورج کا کام ہے روشنی لینا، صبح کو وہ جو ہے وہ اگتا ہے اور شام کو وہ غروب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صبح میں طلوع کرتا ہے، شام میں وہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کام ہے اس کا، وہ یعنی ازل سے لے کے ابد تک وہی کام ہونا ہے اس کا۔ سورج دوسرے کام نہیں کر سکتا، یعنی آج تک کسی تاریخ میں یا آپ نے اپنی پوری زندگی میں جو ہم نے گزاری ہے کبھی دیکھا ہے کہ سورج نے طلوع کرنے میں دیر کر دی ہو، وہ معطل ہو گیا ہو، یا غروب کرنے میں وہ جلدی سے غروب ہو گیا، اور 7 بجے کا وقت ہے غروب کا تو وہ 5 ہی بجے آج غروب کر دیا، یا سورج کی کام ہے روشنی دینا لیکن آج تو اس نے اندھیرا چھا دیا۔ اس طرح کا کوئی کام آج تک ہوا ہے لاحق؟ ستاروں کا کام ہے چمکنا، وہ روشنی دیتے ہیں، وہ چمکتے ہیں آسمانوں پر، ٹھیک ہے، وہ آسمان پر ہی رہتے ہیں۔ کیا انہوں نے سفر کر کے کوئی زمین پر تارا آ گیا؟ نہیں ہوا۔ یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے جس چیز کے لیے بنا دیا گیا، وہ وہی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پیڑ پودے جو چھوٹے ہو کے پھر رشد کرتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، پودے جو ہیں وہ درختوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ دوسرے کام تو نہیں کرتے نا، درخت اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، چل کر کہیں اور جگہ پر شفٹ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پہاڑ اپنی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ بالکل وہیں پر اڑا رہتا ہے، وہ وہاں سے حرکت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں تربیت تکوینی دی گئی ہے، وہ جن چیزوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا، جن چیزوں پہ انہیں مقیم کر دیا گیا ہے، جن حرکات پہ، وہ بس وہیں تک محدود ہوتے ہیں، وہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے کبھی مچھر کو دیکھا ہے؟ مچھر کا کیا کام ہے؟ اس کی غذا کیا ہے؟ اس سے خون پیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کبھی دیکھا ہے دال چاول روٹی کھاتے ہوئے یا کسی میٹھے کے اوپر اسے بیٹھا ہوا دیکھا ہے کہ کوئی میٹھی چیز پہ وہ جا کر بیٹھ لے اور وہ اس سے، یا شہد کی مکھی ہے، اس کو کوئی اور کام ہے، شہد کی مکھی اپنی جو اندر جو چیزیں لیتی ہے، وہ پھولوں سے جو رس اس کا اپنے اندر لیتی ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی کام کرتی ہے؟ شہد کی مکھی نہیں کرتی ہے۔ یعنی جن چیزوں کے لیے انہیں جو ہے جن چیزوں پر انہیں ڈال دیا گیا، وہ وہی کام انجام دیتے ہیں۔ خوب، انہیں مچھلی کے مثلا شہد کی مکھیوں کو پھولوں کو چوس کر شہد بنانا، چیٹیوں کو اپنی سردی کی غذا کا ذخیرہ کرنا، ٹھیک ہے، مچھلی کے بچوں کو تیرنے کی جو عادتیں ہیں، مثلا جس طرح سے انہیں تیرنا ہے۔ مچھلی کبھی پانی سے باہر آ کر تیرتی ہے؟ نہیں تیرتی، وہ اسی کے اندر رہ سکتی ہے۔ پرندوں کے بچوں کو اڑنے کی اور اسی طرح تمام مخلوقات کی اس کی روش زندگی سکھائی ہے، یعنی خدا نے انہیں کس طرح سے زندگی کرنا ہے اسی چیزوں میں انہیں محدود کر دیا، وہ دوسری چیزیں انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی تربیت تشریعی کی ہے خدا نے، کہ جس کے یعنی کس طرح سے انہیں تربیت ملے گی؟ انبیاء مرسلین اور اوصیاء کے بھیجے ہوئے، یعنی اللہ نے جو اپنے نمائندگان بھیجے ہیں، انہیں کے ذریعے سے انہیں کیا ملے گی؟ تربیت ملے گی۔ خوب، سورہ مبارک سورہ مبارک طٰہٰ میں جو ہے وہ آیت نمبر 50 میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنے پروردگار کا تعارف جب کرایا تھا، تو یہاں پر جو ہے وہ سورہ مبارک طٰہٰ کی 50ویں آیت کی تلاوت کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا پھر اس کی رہنمائی کی، یعنی خدا نے اپنی کسی بھی مخلوق کو، یعنی صرف انسان نہیں بلکہ اپنی کسی بھی مخلوق کو بنا رہنمائی کے نہیں چھوڑا ہے، اس نے ہر کسی کو جو ہے وہ جس بھی اعتبار سے تھی اس کی رہنمائی اسے عطا کی ہے۔ خوب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، خاص راہ پر ہم کو ثابت قدم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، یعنی ان پر ثابت قدم رکھنا۔
نہ کہ ان کی جن پر غضب تیرا نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ یہ اس کے ہمارے پچھلے درس کا جو ہے وہ ادامہ تھا کہ سورہ مبارک کی واقعی نہ تفسیریں نہ ترجمان، جس کو معنی ہے، جس کا میسج ہے، وہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے ایک۔ خوب، یہ درس ہمارا آج کا جو ہے وہ یہیں پر تمام ہوا ہے۔ آج کے درس سے کچھ سوالات ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق روز قیامت خداوند عالم سورہ قرآن مجید سے مخاطب ہو کر کیا کہے گا؟ دوسرا سوال، ایک مردے پر سورہ حمد کی کتنی مرتبہ تلاوت کرنے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ تیسرا سوال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں جو ہے نماز میں سورہ حمد کی تلاوت کرنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس جملے کو تحریر کریں۔ چوتھا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ خداوند عالم نے اپنی مخلوقات کے لیے کتنی قسم کی تربیت کو رکھا ہے اور کون سی، یعنی انسانوں کو کون سی تربیت ملی ہے؟ پانچواں سوال، رب العالمین جو پروردگار کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو رب کا کیا معنی ہے؟ اسے تحریر کریں۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔